الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلو علیہ وآلہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. نگاہ عشق و مسیح میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. فلک کے نظاروں، زمین کی باروں، فلک کے نظاروں، زمین کی باروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے. اٹھو گے سہارو، چلو ان کے مارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کھلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں. ارے کج کھلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا
سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں نبی کی بارو خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں سمائے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سمائے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں نبی کی بارو خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اللہ جل وجلہ کریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوشوار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے ربیع الاول شریف کا بابرکت خوبصورت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو گیا اللہ کریم اس کی برکات نصیب فرمائے حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا یہ مبارک مہینہ ہے پوری دنیا میں ہر طرف تمام مسلمان حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی خوشیاں منا رہے ہیں اور لبوں پر حضور علیہ السلام کی نعتیں ہیں ترانے ہیں درود و سلام ہے دلوں میں فرحت ہے خوشی ہے اور گھروں میں گلیوں میں مکانوں میں شہروں میں ایک سما ہے چراغاں ہے روشنی ہے جس بات کی علامت ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے کائنات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا خوش ہوا اور واقعی ایسا ہوا علماء نے لکھا حضور علیہ السلام ولادت و سعادت کا زمانہ جیسے جیسے قریب آتا گیا چیزیں کھلنا شروع ہو گئی مرجھائی ہوئی چیزیں کھل اٹھی اور حسین نظارے زمانے کو نظر آنے لگے بڑی بڑی
خوبصورت باتیں لکھی علماء، کلیوں پر، پھولوں پر، درختوں کے پتوں پر حضور علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی و لذت کی ذاتیں نمودار فرماتے ہیں۔ درختوں کے پتوں پر محمد لکھا ہوا ہے، پھولوں میں محمد، جانوروں کے جسموں پر محمد لکھا ہوا ہے۔ اس بات کی علامت تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کا مبارک زمانہ قریب ہے، دنیا کی کلفتیں، سختیاں، پریشانیاں، جبر، استعمار، استبداد، دہشت گردی، سب کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اب امن، خوشی، بھائی چارہ، یہ اس کا اب فروغ ہونے والا ہے، سما ملنے والا ہے۔ ایک رحمتوں برکتوں والی چادر اس کے رات پر ڈھانپی جانے والی ہے، ایک سما بنا۔ اور جب جب پھر یہ مہینہ آتا ہے اسی طرح چیزیں کھل اٹھتی ہیں، اسی طرح انسان کا من، انسان کا اندر خوش ہوتا ہے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے، اور ایک دوسرے کو انسان مبارکباد پیش کرتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، محسن کائنات، حضور کی ذات کا اس کائنات کی ذرے ذرے پر احسان، حضور کی ولادت و شہادت کی عام بات نہیں۔ ہاں، اسے دنیا کا ایک واقعہ اور دنیا میں نمودار ہونے والے روزانہ کے رونما ہونے والے واقعات کی طرح اسے ایک واقعہ سمجھا نہیں جناب۔ اس لیے باشعور لوگ، سلیم الفطرت لوگ، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، ان کے دل محسوس کرتے ہیں، ان کے جسم محسوس کرتے ہیں، اور وہ ایک مرتبہ پھر حضور علیہ السلام کی ذات سے جڑتے ہیں، قرب محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک مومن کی نشانی ہے کہ ایک مومن کے نزدیک ایمان کا مرکز، محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اور حقیقی مومن وہی ہے جس کی ذات کا مرکز، محور ہر طرف سے گھوم کر جہاں بھی انسان آ کے رکتا ہے، ساتھ اپنے دائرے پر، اپنے مرکز پر، اپنے محور پر آ کے رکتا ہے۔ اور مومن کا، مسلمان کا مرکز، محور اس کے ایمان کا، اس کی خواہشات کا، اس کے احساسات کا، اس کے جذبات کا مرکز، محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سرکار کی ذات اس کا مرکز، محور۔ اس لیے جیسے ہی اس مہینے کی آمد قریب ہوتی ہے انتظار ہوتا ہے، دلوں کو انتظار ہے۔ صرف ہم خوش نہیں ہوتے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو، سب پر احسان آتا ہے حضور کی ذات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور علیہ السلام کی ولادت و شہادت، حضور کی ذات کی بعثت کو بڑے حسین انداز میں بیان کیا۔ انسان ذرا غور کرے، جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ غور کیا کرے کون کون سے صیغے استعمال کی قرآن میں، کس کس انداز سے اللہ کی ذات اپنے حبیب کو بھیجنے کی بات کرتا ہے۔ کسی کی بات ایسی نہیں۔ اس کائنات میں کتنے انسان آئے، بڑے بڑے اولوالعزم لوگ ہیں، اور اولوالعزم رسول ہے، انبیاء ہے، بڑی پاکیزہ ہستی ہیں اس دنیا میں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ابرو کے ایک اشارے سے دنیا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جاتی۔ زمانے کی کایا پلٹتی تھی، زمانے بدلتے، اس دنیا نے ان کی جاہ و جلال کو دیکھا، ان کے حسن جمال کو دیکھا، علم و کمال کو دیکھا، لیکن جو آنے کا انداز اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کا بیان کیا، کسی کا بیان نہیں کیا۔ ایک انتظار رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کی آمد کا،
انتظار کس کس کو؟ ہر چیز کو انتظار، حتیٰ کہ اس کائنات کی افضل و اعلیٰ بزرگ و برتر ہستیاں، اللہ کی ذات کے مقبول بندے انبیاء، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدیوں انتظار کیا۔ حضور کی ذات زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے، اہل علم نے کائنات کے چکر لگائے، لیکن جیسے مدینہ میں تشریف لائے اس کے بعد پھر آگے کی منزلیں بھول گئے، آگے کا سفر بھول گئے، اپنے گھر بھول گئے، اپنے وطن بھول گئے، اپنے راستے بھول گئے کہ بس اب یہی ہمارا مسکن ہے، یہی ہمارا گھر ہے، یہی ہمارا وطن ہے، یہی سب کچھ ہے ہمارا۔ اس لیے کہ یہاں نبی آخر الزمان علیہ السلام کی ذات میں تشریف لانا، ہم چاہتے ہیں ہم ان کا زمانہ پائیں، ان کا قرب پائیں، ان کی معیت پائیں، ان کے ساتھ پڑھ رکھا تھا پہلے کی کتابوں میں ایک نبی آئے گا، مکہ میں تشریف لائے گا، مدینے میں ہجرت کر جائے گا۔ یہ انتظار صدیوں انتظار رہا، زمین کو انتظار رہا، زمین میں بسنے والی مخلوق کو انتظار رہا کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی ذات تشریف لائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف انداز کے ساتھ بیان فرمایا، اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ بس انہیں بھیجا، بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس نبی کی صفات، ان کے مقامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان کو، عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔ وہ آ کے کرے گا کیا؟ اس کے وجود مسعود سے کائنات کے طرف فیض پائے گی، کس طرح وہ ایک لمحے دو لمحے، ایک زمانے دو زمانوں کی نہیں بلکہ رہتی دنیا تک اس کا وجود رحمت رحمت ہوگا، اور اس وجود سے سراپا رحمت ذات کے ساتھ صرف انسان نہیں بلکہ کائنات کو ذرہ ذرہ فیض پائے گا۔ اللہ کی ذات نے ایسے ایسے انداز سے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کی ذات کی آمد کو بیان کیا۔ یہ میلاد ہے، ہاں میلاد ہے، یہی ہے حضور علیہ السلام کی ذات کی ولادت کو بیان کیا جائے، حضور کی ذات کے شمائل کو، خصائل کو، فضائل کو بیان کیا جائے، کمالات کو، معجزات کو، مجاہدات کو، ریاضات کو بیان کر دیا جائے۔ یہی میلاد ہے، کسی اور چیز کا نام میلاد نہیں۔ زمانہ سمجھ جائے گا ایسا ایسا، اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے یار میلاد کوئی اور چیز نہیں ہے، کہ دین سے کوئی الگ چیز نہیں، وہی کچھ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے حسین انداز کے ساتھ، میں تھوڑا ساتھ قرآن تھوڑا پڑھتے ہیں، تھوڑا غور کرنے سے اسی کے الفاظ ایسے خوبصورت کر کے سامنے آتے گئے، کس کس انداز سے اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کی آمد کو بیان کیا۔ کہیں فرمایا محبوب آ گیا، تو کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا آئے گا، کہیں فرمایا ہم نے بھیجا ہے۔ اس انداز سے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ کتنی حسین آیت ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے، بندے بندے کو آتی ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم، تمہارے اندر سے ایک رسول آئے گا۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو شان اور عظمت ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کا وجود مسعود کائنات کی جو رحمت ہے اسے بیان کر دیا۔ تو آئے گا قد جاءکم من اللہ نور، اب یہاں فرمایا تاکید بے شک اللہ کا نور تمہارے درمیان آ گیا۔ دیکھیں آئے گا آگے، یہ ساری شانیں انداز یأتی من بعد اسمہ احمد بیان ہوتا رہا، آ گیا آئے گا، اور یہ ساری چیزیں کئی فرما ارسلناک
الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اسے ارسال کیا، ہم نے اے محبوب تجھے بھیجا ہے رحمت بنا کر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان فرمایا کہ انہی لوگوں میں سے اپنا حبیب بھیج دیا۔ اور کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک دعا کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کے بعد، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دست سوال دراز کرنے کے لیے اللہ کا خلیل کھڑا ہوا ہے اور دعا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنا رسول بھیج دے، بھیج دے، ہم نے بھیج دیا، آ گیا۔ یہ سارے سیغے ہیں، انداز ہے اللہ کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک دو جگہ پر یہ صیغہ استعمال کی، ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے شانوں کے ساتھ، عظمتوں کے، غلبہ کی قوت کے ساتھ، شان غلبہ کے ساتھ، تاکہ سارے زمانے پر چھا جائے، سارے زمانے پر اس کا سکہ چلے، سارے زمانے اس کی محمد کریں، اس کی حمد کریں، اس کی شان بیان کریں۔ یہ ساری جناب چیزیں، یہ سارے صیغے، یہ بیان کرنے کے بعد کہیں نام نہیں آیا، نام نہیں آیا، کیونکہ محبوب آئے گا ابھی تو آخری زمانے میں جب زمانہ قریب آ گیا، اور سب سے قریب زمانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات نے فرمایا اے کائنات کے ذرے ذرے، اب تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، یأتی من بعد اسمہ، وہ آئے گا، قریب ہے اس کا آنا، بہت جلد آئے گا، اور پھر نام بھی بتا دیا، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے حسین جناب انداز سے اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کی اس بعثت کو بیان کیا، ولادت کو بیان کیا، یہی تو میلاد ہے، آنے والے کو بیان کر دیا جائے، آنے والے کی شانوں کو بیان کر دیا جائے، اس کے کارناموں کو بیان کر دیا جائے، یہی میلاد ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات نے انبیاء کی مبارک جماعت کو جمع فرما کر، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام انبیاء کی جماعت کو اکٹھے جمع فرمایا، ذات فرمایا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت دوں گا، علم دوں گا، عظمتیں دوں گا، رفعتیں بلندیاں دوں گا، اور تمہارے احکامات کا سکہ چلے گا، تم جو بات کہو گے وہی ہوگا، تم لوہے کو ہاتھ لگاؤ گے موم ہو جائے، تم عصا اٹھاؤ گے پتھر پر مارو گے چشمے جاری کر دوں گا، سمندر پہ مارو گے خشک کر دوں گا، اتنی بڑی آگ میں تم تشریف لے جاؤ گے گلزار کر دوں گا۔ یہ سارے سلسلے ہوں گے، اے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حکومت دوں گا کسی کے پاس نہ ہوگی، ایسی حسین حکومت ہوگی، وہ حکومت اتنی پاورفل ہوگی، وہ ہوا کو حکم دے گی، اس کے حکم پر ہوائیں اس کے تخت کو فضاؤں میں اڑاتی پھرتی رہیں گی، جن انسان پرند ساری مخلوق کو تمہارے تابع کر دوں گا۔ یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، ثم جاء رسول، پھر ایک رسول بھیجوں گا، پھر ایک رسول آئے گا، بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا، اور تم سے کہیں بلند والا، تمہارے معجزات، تمہارے کمالات، وہ سارے کے سارے اس آپ کے اندر جمع ہوں گے، اور جب وہ آ جائے تمہاری تصدیق کرے گا تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی نہ تؤمنن بہ وتنصرن، تم اپنی نبوت چھوڑ دینا، اپنے کمالات کو ایک طرف رکھ دینا، اپنی ہستی کو مٹا دینا، اور ذات کے اندر اپنے آپ کو گم کر دینا، تم اس ذات پر ایمان لے آنا، اس کو امتی بن جانا، اور اس کی نبوت
کا جو پیغام ہوگا توحید کا پیغام، اس کو پھیلانے میں اس کی مددگار بن جانا۔ انبیاء کو حکم ہے کہ شان کے ساتھ کسی اور کی تشریف آوری نہ ہوئی، کسی اور کی تشریف آوری کے اتنے تمام انتظام اللہ کی ذات نے نہیں فرمایا، اتنا انتظام و انصرام اس شان کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کی آمد کو بیان کیا۔ صاحب دوستو، یہ سارے چرچے اور یہ اعلانات انبیاء کی مبارک زبانوں سے ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے بعد ایک ذات ہے، ہر نبی نے پیغام دیا۔ میں نے عرض کیا سیدنا علیہ السلام کا آپ نے نام تک بتا دیا کہ وہ ایسا نبی ہوگا، ایسی شان والا ہوگا، اور شان بیان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تورات انجیل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں آج بھی، اگرچہ تورات انجیل کو بدل دیا گیا ہے، لیکن وہ ابواب، وہ مقامات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ولادت ہوگی اور حضور علیہ السلام کی ذات کی بعثت کے بعد جو کمالات کو ظہور ہوگا، جو معجزات اور شانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اظہار ہوگا، وہ آج بھی تورات انجیل میں وہ آج بھی موجود ہے، وہ ابواب موجود ہیں، آپ انہیں لے کے پڑھ سکتے ہیں، اردو ترجمے موجود ہیں، مکتوبوں میں ملتی ہیں۔ وہ ذات کیسی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اے میرے امتیوں، یہ میرے کمالات و معجزات دیکھ رہے ہو نا، ایک ذات ایسی آنے والی ہے، اگر مجھے موقع مل جائے اور میں اس کے نالین کے تسمے باندھنے والا بن جاؤں تب بھی فخر کروں گا۔ اے مسلمان، تو بھی فخر کر کہ تو کس ذات کا امتی ہے جس ذات کے نالین کے تسمے باندھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پھر میلاد منانا چاہیے، کھل کے محبت کے ساتھ عقیدت میں ڈوب کر منانا چاہیے۔ تو جو اس انداز سے میرے کہنے کا مقصد یہ ذات سے آیا ہوگا، اس اعلان کے ساتھ، اتنے چرچوں کے ساتھ، اتنے بڑے مقام والا، ذمہ داریاں بھی تو بڑی ہوں گی، کام بھی تو بڑا ہوگا، ذمہ داریاں کام بھی بڑا ہوگا اور دائرہ بھی بڑا ہوگا۔ اب یہ ذات پہلے انبیاء کی طرح ایک محدود خطے، محدود زمانے کے لیے تو نہیں ہوگی نا، مقام بڑا ہے تو دائرہ بھی بڑا، وسیع دائرہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی ذات کی ربوبیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وہاں تک نبوت اور محبوبیت ہے، وہاں حضور کی ذات کی جناب نبوت پہنچتی ہے۔ اب کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وہاں تک نبوت ہے اور رسالت ہے۔ سارے حدود، یہ ساری لائنیں، یہ ساری باؤنڈری بالکل ختم کر دی گئی۔ بابو آپ یہ نبوت آفاقی ہے، مقام اتنا بڑا ہے نا، ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ساری ذمہ داریوں کو خوبصورت طریقے سے، جناب احسن طریقے سے انجام دیا۔ اب میں چند بات یہی عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے آنے کے بعد اس دنیا میں تبدیلی کیا ہے، انسان کہاں تک پہنچا ہے، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جس نے سمجھ لیا وہی کامیاب ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کی ذات کے پیغام کو سمجھ لیا، اور پیغام سمجھنا ہے۔ جس ذات سے وابستہ ہو گئے، جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، اس کا پیغام نہ سمجھیں کیا فائدہ؟ وہ ذات کو نہ سمجھ پائے، اس کے کمالات کو نہ سمجھ پائے، تو پھر اس کی صحیح معنوں میں امتی نہ بن پائے، ڈھلے نہیں اس ذات میں، اس کی سنتوں کا پیکر نہ بن پائے، اس کے پیغام کو، قرآن کو نہ سمجھ پائے، سنت کو نہ سمجھ پائے، پھر کیا فائدہ؟ پھر تو خالی پوری امتی رہ گئے، نام کو نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کائنات میں آ کر دین کو مکمل کر دیا، ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ دین جو محدود خطوں میں تھا، وہ دین جو زبان میں، جغرافیے میں، گروہ میں، کسی قوم میں ایک محدود حد تک تھا، باقی زمانوں سے ناشنا تھا، باقی زمانہ منتظر تھا کہ کوئی معرفت کا پیغام لانے والا ہو، کوئی اپنے رب کی ذات سے ملانے والی ذات ہو، اور جو اندر
ایک روحانی سسٹم اللہ کی ذات نے بندے کے اندر رکھا، اسے بھی چالو کرنے والا، اسے چلا کر اسے زندہ کر کے اس ذات تک بھی ذات پہنچانے والی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ وہ جو دین میں کچھ رہ گیا تھا کمی، اس کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائے۔ اب دین مکمل ہو گیا، اليوم اکملت لکم دینکم، معبود آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ معبود آپ آئے اس لیے تھے کہ دین مکمل ہو جائے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اخلاقی اعتبار سے بھی انسان کو مکمل کر دیا۔ اخلاق کی جو کمی تھی، اخلاق تھے یاد رکھیے گا، ہاں اس سے جناب انکار نہیں کہ اخلاق بالکل نہیں تھا۔ نبی کس لیے آتا ہے؟ اخلاق سکھانے کے لیے تو آتا ہے، اقدار سکھانے کے لیے، ویلیوز کو جناب مکمل کرنے کے لیے، وہ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ تو اخلاق تھے لیکن مکمل نہ تھے۔ وَإِذْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، اللہ کی ذات نے مجھے بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اخلاق صرف اچھی بات کرنے کا نام نہیں، اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی پاکیزہ زندگی بھی بالکل وسیع تر ہے۔ ہر اعتبار سے جہاں اخلاق میں کمی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بعثت کے ساتھ اللہ کی ذات نے ساری اخلاق کی جہتوں کو مکمل فرما دیا۔ وہ ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، اور جناب اجتماعی طور پر، ملی اور قومی سطح پر جو بھی اخلاقی بیماریاں انسان کے اندر پائی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بعثت کے ساتھ ہی اللہ کی ذات نے ان بیماریوں کو ختم فرما دیا۔ سیاسی جو دوران تھا، اخلاقی، معاشی، معاشرتی سطح پر جو اخلاق کا بگاڑ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آ کر اسے دور فرما دیا، اسے مکمل کر دیا، انسان کو بالکل کامل اور مکمل کر دیا، اور انسان کو بالکل زمین سے اٹھا کر معراج تک پہنچا دیا۔ حضور اس لیے آیا۔ اب اس اخلاق کو بنانے کی ضرورت ہے، یہ ہے حضور کی ذات کا پیغام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے توحید کا جو پیغام تھا اسے خالص فرما دیا۔ توحید میں کمی تھی، توحید خالص نہیں تھی لوگوں کے پاس، کہاں کہاں بھٹکتا تھا انسان۔ کبھی جناب اس نے سورج کو طاقتور دیکھا، اس کے سامنے جھک گیا کہ یہی خدا، ستاروں کو دیکھا چمک رہے ہیں، کائنات کو گھیرا ہوا ہے، روشنی دے رہے ہیں، چاند روشنی دے رہا ہے، اس کے سامنے جھک گیا۔ بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھا، وہاں جھک گیا۔ توحید خالص تو نہ رہی، اللہ کو مان رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان ستاروں کو بھی مان رہے ہیں، ان بلند و بالا پہاڑوں کو بھی اپنا خدا سمجھ رہے ہیں، بکھری لہریں سمندر کی انہیں بھی اپنا خدا بنا کے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان ساری چیزوں سے ناطا توڑوا کر ایک رب وحدہ لا شریک کے ساتھ بندے کا ناطا جوڑ دیا کہ تم ان کے لیے نہیں، تم سورج اور چاند کے لیے نہیں، تم ستاروں اور پہاڑوں کے لیے نہیں ہو، کسی فرعون کے لیے نہیں ہو، کسی نمرود کے لیے نہیں ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، حضور کی ذات نے اعلان فرمایا انسان کائنات کی ساری چیزیں جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمینوں میں ہے، اللہ مدد کی ذات نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، یہ تمہاری غلام ہیں، اللہ مدد کی ذات نے تمہارے قبضے میں دی ہیں، انہیں تم جس طرح چاہو گے، جس طرح چاہو گے موڑ دو گے، یہ مڑ جائیں گے۔ یہ زمین تمہارے لیے ہے، اس میں بیج ڈالو، اس میں کھاد ڈالو، پانی ڈالو، اسے پانی دو، اسے کہو یا پھل پھول اگائے گے وہ اگائے گی، یہ تمہاری غلام ہے۔ یہ آسمان تمہارے لیے برسے گا، یہ سورج تمہیں روشنی دے گا، یہ چاند تمہیں روشنی اور ٹھنڈک دے گا، اور اس کے فوائد و ثمرات سے تم فائدے اٹھاؤ گے، یہ تمہارے لیے، تم ان کے جو توحید کے اندر جناب توحید خالص نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بعثت کے ساتھ ہی انسان کو توحید خالص ملی ہے۔ اسے پتہ چلا ہے کہ میں اس کائنات کا بھولا ہوں، یہ کائنات میرے لیے ہے، اللہ کی ذات نے اس کائنات کو سجایا بنایا، یہاں بہاریں رکھی، یہ مظاہر فطرت، یہ کائنات کی کائنات موسم جمال جو بکھرا ہوا ہے سارا، یہ میرے لیے ہے،
میں اس کا دولہا بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اسے سجایا پھلوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، اور جناب پہاڑوں اور سمندروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، ہریالی کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو اسے سجایا ہے میرے لیے سجایا ہے۔ یہ ساری کائنات ہو اور انسان نہ ہو، اب بتائیے کون اسے دیکھے گا؟ کون اس کی تعریف کرے گا؟ کون جناب اس لطف اندوز ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان ہی بولا ہے۔ یہ کائنات انسان کی نہیں بتائی گی، یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بتایا۔ پہلے ناشنا تھا انسان، تو توحید کا پیغام حضور کی ذات سے خالص کر کے دے دیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات نے انسان کو غلامی سے نجات دی۔ غلامی میں جکڑا ہوا تھا انسان، در بدر کی ٹھوکریں، ایک نے خریدا، اٹھایا، بیڑیوں میں جکڑا، اٹھا کر دوسری منڈی میں ڈال دیا، وہاں سے کسی نے خریدا، اس نے اٹھا کر دوسری منڈی میں ڈال دیا، انسان بکتا رہا ہے۔ یہ تذلیل ہے انسان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آ کے ان زنجیروں کو توڑ دیا۔ وَجَعَلَهُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرے محبوب نے آ کر تمہارے کندھوں پر پڑے ہوئے بوجھ اتار دیے اور تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کو توڑ کر پھینک کر تمہیں آزاد کر دیا۔ اب تم آزاد ہو، آزادی میں سانس لو، آزادی کی فضاؤں سے لطف اندوز ہو، کائنات کی نعمتوں سے جناب لطف اندوز ہونا یہ تمہارا حق ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب اور انسان کو بڑے بڑے پڑے ہوئے تھے، صلاحیتیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن نکھارنے والا کوئی نہیں تھا۔ عمر تھے لیکن فاروق اعظم بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر تھے، صدیق اکبر بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی جوہری کی تلاش تھی جو آئے انہیں تراشے، انہیں تراش خراش کر انہیں ہیرا بنا دے۔ دنیا تو تھی، زمانے والے لوگ تھے، کوئی رہبر رہنما نہیں تھا، کوئی قائد نہیں تھا جو آگے چلے اور اس قافلے کو، اس دنیا کے جناب بھٹکے ہوئے قافلے کو منزل تک پہنچا دے۔ بڑے بڑے لوگ، بہت صلاحیت لوگ بڑے تھے، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آ کر انہیں تراش خراش کر، گویا کے پتھر تھے یا ہیرے تھے لیکن کسی جناب جنگل میں پڑے ہوئے تھے، کوئی جوہری نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے نگاہ اٹھائی، اس جناب پتھر پر یا ہیرے پر اسے چمکا کر دنیا کا امام بنا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھا حضور کی ذات نے ایک عام، بظاہر عام شخص، اس وقت جب ایمان نہیں لائے تھے وہ عام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے انہیں اٹھایا، ہاتھ میں لیا، انہیں عدل انصاف کو سلطان بنا دیا۔ اب زمانہ ان کی بات کرتا ہے، یہ نبوت کی نگاہ کا کمال ہے۔ اگر حضور نہ آتے، حضرت عمر کی صلاحیت ظاہر نہ ہوتی۔ عثمان غنی اتنا بڑا شخص، پوری امت پر بھاری ایک شخص ہے، پوری امت کا وزن جس شخص نے اٹھا دیا اپنے کندھوں پر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اکیلے شخص نے۔ آپ ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں ان کی سیرت کا، کن کن مواقع پر جب اسلام کے دروازے پر کفر نے آ کے دستک دی اور ختم ہونے والا تھا اسلام، یہ عثمان غنی اٹھ کر اپنے سارا مال دور کی بارگاہ میں پیش کرتے، اللہ کی ذات نے اسلام کو پھر غلبہ عطا کر دیا۔ ایک شخص نے، یہ شخص سیدنا عثمان غنی، اور یہ نگاہ نبوت کا فیض یافتہ تھا۔ صلاحیت تو تھی لیکن بالکل آرام سے بیٹھے، حضور نہ آتی یہ صلاحیت ظاہر نہ ہو۔ یہ ساری صلاحیتیں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ولادت سے، بعثت سے ظاہر، اور انسانی قافلہ ورنہ کہاں سے بھٹکا لوگوں نے غلام بنایا، پوری قوموں کو غلام بنا دیا۔ بس تم پسنے کے لیے آئے ہو، تم پسو چکی کی دو پارٹ کے نیچے، بس ختم ہو جاؤ، غلامی در غلامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آ کر اس قافلے کو منزل عطا کی ہے، مرکز عطا کیا ہے کہ بس تمہاری نگاہ وہاں ہونی چاہیے، یہ بیت اللہ شریف ہے، تمہاری نگاہ اس پر ہونی چاہیے، یہی تمہاری کامیابی کا مرکز ماحول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آ کے جتنے جس کے حقوق تھے پورے کے پورے زمانے کو عطا فرما دیا، خواہ وہ غلام ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ بچی ہو، کوئی بھی ہو، مساکین ہو، یتامہ ہو، سارے لوگوں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان کے حوالے کر کے اپنی امت کو فرما دیا کہ یہ حقوق ہیں، کوئی سلب کرے گا، کوئی ان کا حق مارے گا، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
زمانے میں اگر حضور کی ذات تشریف نہ لاتے انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ دوستوں بزرگ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کو بھیجا تاکہ یہ ساری چیزیں پورے بیلنس میں آ جائیں، بالکل اپنے کمال کو پہنچ جائیں۔ ہر چیز جو زمین پر پڑی تھی اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بعثت کے ساتھ ہی وہ چیزیں اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ اور 63 سالہ مبارک حیات گزارنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ظہر وجود سے دنیا میں تشریف لے جانے لگے، ساری چیزیں اپنے کمال تک پہنچ رہی تھی۔ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے مزید کمال عطا کیا جائے، جو کچھ کمال عطا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے عطا کر دیا۔ حضور اس لیے تشریف لائے۔ اب جو حضور کی ذات کی پیروی کرے گا وہ کمال کی طرف جائے، عروج کی طرف جائے۔ ہمارا عروج، ہمارا کمال، ہماری پستی کے بعد جو اونچائی اور عروج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گم ہونے میں ہے، فنا ہونے میں ہے، بغیر کسی شرط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیروی میں ہے۔ جو وہاں سے ہٹ گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا، زمانہ ان کا نام لینے کا دوبارہ نہیں، تاریخ کے سبات میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور جو مٹ گیا، فنا ہو گیا، زمانہ انہیں بتا دے گا، انہیں بلند دے گا۔ اس لیے میلاد منائیں، خوشیاں منائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی پہچانیں۔ صرف نعروں میں نہ گزاریں ہم، اور نعرے لگا دیے، جلوس نکال دیا، محفل نہیں۔ حضور کی ذات کو پہچاننا ہوگا، حضور کے پیغام کو پہچاننا ہوگا۔ حضور آئے کس لیے؟ ہمیں عروج اور کمال دینے کے لیے، ہمیں بالکل ایک مرکز عطا کرنے کے لیے۔ ہم حضور کی ذات سے غافل ہیں، حضور کی ذات سے غافل ہیں۔ اثر ما راز ما بیگانہ کر، اللہ اقبال نے کہا نا، زمانے نے ہمارے ساتھ ایسا ظلم کیا، ہمیں زمانے سے بیگانہ کر دیا۔ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، ہمیں حضور کی ذات کے جمال سے، حسن سے، کمال سے بیگانہ کر دیا ہے۔ ہم زمانے میں کھوئے رہے، نعروں میں کھوئے رہے، رسموں میں کھوئے رہے، ہم محفل کر کے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ نہیں، حضور کی ذات کا پیغام جو سمجھ لے گا اس نے سب کچھ پا لیا۔ وہ مصطفیٰ بر شاخ شراکی تھی ہم آؤز، اگر پاؤ نہ رسیدی تمام بہلا بھی، جو حضور تک پہنچا ہے اس نے سب کچھ حاصل کر دیا ہے۔ جس نے حضور کی ذات کا دامن چھوڑا اسے حضور نہیں ملے، بلکہ ابو لہب ملا ہے، وہ لہبی ملی ہے، ابو جہل ملا ہے، عتبہ اور شیبہ ملا ہے، حضور تک نہ پہنچ سکا۔ وہ کمال یہ ہے کہ حضور تک پہنچے۔ جلوس نکالیں، ادب کی انتہا کر دیں، محفل میں بیٹھیں، ادب کا مرقع زیبا بن کے بیٹھیں، آپ کو پتہ ہو کہ کس کی بارگاہ ناز میں ہے۔ جلوس کی نسبت حضور کی ذات کی طرف ہے، لنگر کی نسبت حضور کی ذات کی طرف ہے، محفل کی نسبت حضور کی ذات کی طرف ہے۔ اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کرے گا اسے اللہ کی ذات اس کے تمام اعمال کو اٹھا کر گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارے گا۔ نسبت میرے محبوب کی طرف کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لنگر کو پھینکتا ہے، تذلیل کرتا ہے لنگر کی ذات کے رزق کی۔ ادب کے ساتھ لنگر کیجیے، خوبصورت بات ہے، محفل سجائی، اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑا محدث ہے، انہوں نے لکھا ہے جو حضور کی ذات کی محفل میلاد سجاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سارا سال خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ 50 دے کے کرو، تھوڑے سے جناب چاول پکا کے گھر میں بیٹھ کر میلاد کی محفل سجا کے حضور کی ذات پر درود پڑھیں، اپنے بچوں کو کھلا دیں، یہ بھی قبول ہے۔ اس لیے جلوس میں جب جائیں ضرور جائیں ادب کے ساتھ، بالکل ہماری زبانوں پر تالے ہونے چاہیے، باتوں کے حضور کی ذات کے ترانے ہونے چاہیے، پتہ چلے حضور کی ذات کا غلام تھا۔ لنگر میں یہ جناب گڑبڑ ہو رہی، لنگر ایسے اوپر سے پھینک دے، نہیں جناب، ان کو جانے دیں سبوں کے ساتھ، کہیں بیٹھے آرام سے کھلائیں۔ اس لیے ان چیزوں پہ احتیاط خرافات آ گئی ہے نا، ان کو ختم کرتے پھر دیکھیں کیسی برکات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔